اسلامی نام رکھنے پر پابندی، داڑھی رکھنا جرم، حجاب کرنا جرم، قرآن پڑھنا جرم، ہاں صرف مسلمان ہونا جرم بن چکا ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنیز کتنی بھیانک اور ظالم قوم ہے۔ ایغور ایک ترک نسل کی مسلمان قوم ہے جسے ایغور قوم کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر چین کے علاقے سنکیانگ میں آباد ہیں۔ ان کی زبان ترکی زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اسلام پسند قوم ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے دین اسلام پر قائم ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اپنی اسلامی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ ان کی ثقافت وسط ایشیا مسلم ثقافت سے قریب تر ہے۔ تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ ماضی میں یہ علاقہ مشرقی ترکستان کہلاتا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے یہاں آزاد ریاستیں بھی قائم ہوئیں۔ 1949 میں چین نے اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں یہاں زبردستی ہان چائنیز کو آباد کیا گیا۔ مقامی مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کم ہونے لگا۔ ایغور مسلمان اس وقت چین کے کنٹرول میں ہیں اور ان کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی آزادی کے حوالے سے دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق وہاں بہت بڑی بڑی مساجد آباد تھیں۔ آہستہ آہستہ ان تمام مساجد کو ختم کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ تھا جہاں کبھی اذانوں کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں مساجد آباد تھیں، نمازی بے شمار تھے، جہاں دین کا نور عام تھا، لیکن آج وہی سرزمین خاموشی کی تصویر بن چکی ہے۔ موجودہ حالات وہاں بہت خوفناک اور بھیانک منظر پیش کرتے ہیں۔ مذہبی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ عالمی رپورٹس کے مطابق لاکھوں ایغور مسلمانوں کو ری ایجوکیشن کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی شناخت، مذہب اور ثقافت بدلنے کی کوشش کی گئی۔ سخت نگرانی، ہر جگہ کیمرے اور ڈیجیٹل نگرانی میں جکڑے ہوئے ہیں یہ ایغور مسلمان۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی چیکنگ، لوگوں کی روزمرہ زندگی پر کنٹرول کیا گیا۔ ان کو موبائل میں ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے جو ان کی ہر وقت نگرانی کرتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ اسلامی نام رکھنے پر پابندی، داڑھی رکھنا جرم، حجاب کرنا جرم، قرآن پڑھنا جرم، ہاں صرف مسلمان ہونا جرم بن چکا ہے۔ زبان ان کی ایغور کی جگہ چینی زبان کو فروغ، بچوں کو الگ تعلیمی نظام میں ڈھالا جا رہا ہے۔ عالمی رپورٹس کے مطابق لاکھوں ایغور مسلمانوں کو قید کیا گیا، ایسے کیمپوں میں جہاں نہ آزادی ہے نہ آواز، جہاں ان سے کہا جاتا ہے اپنا دین چھوڑ دو، اپنی پہچان بدل دو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے چین کے زیر اقتدار۔ یہ ہے چینیوں کے ظلم کی داستان مسلمانوں پر جو آج بھی جاری ہے۔ کئی ممالک اور ادارے چین پر تنقید کرتے ہیں، بعض نے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ چین کا موقف ہے کہ یہ سب دہشت گردی کے خلاف اقدامات ہیں۔ ذرا سوچو میرے مسلمان بھائیو، اگر آپ کو نماز سے روک دیا جائے، آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا جائے، کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ آج وقت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، سچ کو دنیا تک پہنچائیں اور مظلوموں کا ساتھ دیں، کیونکہ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم نہ بولے تو کل تاریخ ہمیں بھی خاموش مجرم لکھے گی۔